اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ فاروق معین صاحب ہیں۔ آج ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کریں گے فاروق معین صاحب سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ ہم ایک ولاگ انٹرنیشنل صورتحال بھی فاروق معین صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فاروق صاحب ذرا سے یہ بتائیں کہ انڈیا میں اب جو میڈیا کی آزادی کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کا ایک سب سے بڑا نیوز چینل جو ہے وہ این ڈی ٹی وی، وہ بھی کسی ایک ارب پتی نے وہاں خرید لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بتائیں کہ کیا مضمرات ہیں، کیا مطلب کہ آپ کس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں مشکلات میں ہے میڈیا پاکستان انڈیا کا؟ مشکلات میں تو نہیں ہے جی، بھارت کی میڈیا کھیل ہے، کرنسی پیسے کا کھیل ہے سارا۔ جو بھی بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ بھی دنیا کے اہم ادارے جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ میڈیا کی کوئی آزادی نہیں ہے بھارت میں۔ یہ ایک آخری چشم و چراغ تھا جی، بھارت کا بڑا مشہور ٹیلی ویژن چینل این ڈی ٹی وی، جی جی، اس کو بھارت کے ارب پتی بزنس مین اڈانی صاحب انہوں نے خرید لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ دور ہے آج کا نہیں، 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے، کہ ٹیلی ویژن کی جو خبریں ہوتی ہیں یا ٹیلی ویژن کے جو نیوز چینل ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اخبارات اور رسالوں کی وجہ سے نہیں، عوام کی توجہ کی وجہ سے، کہ اس میں منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے خبروں کی ترسیل ہوتی ہے اور جو ہے تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اخبار تو اگلے دن صبح آئے گا۔ جی جی جی، تو جو انہوں نے کیا ہے، پیسے ڈالے ہیں اپنے، یہ اڈانی صاحب جو ہے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے خاص دوستوں میں سے ہیں۔ تو جو این ڈی ٹی وی کے چیف ایڈیٹر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ اب نہیں ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسٹاف بھی وہاں سے چلا گیا ہے۔ اب جو ہے کھیل وہ ہے مہاتما گاندھی کے نوٹ جو ہے بھارت کے جی، اس کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ این ڈی ٹی وی میں خبروں کی ترسیل کیسے ہوگی، تجزیے کون پیش کرے گا، کس طرح ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، جس میں جو ہے بھارت میں اس طریقے سے ٹیلی ویژن جرنلزم، نیوز جرنلزم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور دنیا جہان میں جو ہے وہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے آزادی بھئی آزادی تو ہوتی ہے جس میں جو ہے انتخابات ہوں، الیکشن کمیشن ہو، وہ اب نہ کرے، لیکن جو جائز مشکلات ہیں عوام کی بھارت کے، یا جو صحیح صورتحال ہے، تصویر کا دوسرا رخ یا اصل رخ دکھانے کی، وہ تو ٹی وی چینلوں کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے نا جی۔ تو یہ ایک آخری تھا، وہ باقی جو این جی اوز ہیں یا تھنک ٹینک کے بھارت کے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن لائیو جو براہ راست دکھانے والی تھی یہ این ڈی ٹی وی چینل کے ذریعے، وہ چیز تو اب نہیں رہی۔ تو یہ کس طرح بھارت کلیم کرتا ہے کہ میڈیا کی آزادی ہے، جمہوریت کی آزادی ہے؟ ایسی تو صورتحال، زمینی حقائق تو بالکل برعکس ہے اس کے۔ تو کس طرح بھارت دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جمہوریت ہے اور آزادی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ وہ تو گرفتار کرتے اور مارتے ہیں، اور ٹی وی پہ دکھاتے بھی نہیں ہیں کہ اس طریقے سے جو کہتے ہیں نا، یہ گجرات میں الیکشن ہو رہے، ادھر 2 ہفتے پہلے 4 مسلمان لڑکوں کو پکڑا اور درخت سے لگا کے ان کو پھیٹی لگائی، ایسی وپنگ کری تھی انہوں نے۔ تو اب یہ چیزیں تو اس طرح عام نہیں لائیو دکھائی جائے گی، یہ تو جو پرائیویٹ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی جب اشتہارات اور وہ نہیں ملیں گے، مالی بحران ہوگا تو وہ بند ہو جائیں گے۔ تو جو غیر ملکی چینل ہے جو رہ جائیں گے بھارت میں، صرف وہی تصویر کا صحیح رخ دکھا سکیں گے نا، باقی تو نہیں، بھارت کے عوام کو تو نہیں اتنی رسائی ملے گی جتنی پہلے ان کے اپنے ٹی وی چینلوں سے ملتی تھی۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ
भारत के जो जनता पार्टी जो है क्लेम करती है हमारे ये है, दुनिया को झूठ बताती है, तो ये तो वहाँ पर एक हफ्ता हो गया बहुत मुश्किलात में है। भारत की टेलीविजन न्यूज़ जर्नलिज्म जितनी है उसके साथ ये आखिरत में होना था। तो ये ऐसी चीज़ है कि बस अफसोस ना की है सूरत हाल, और मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया फारूक साहब, ये तो आपने अच्छा बताया, ये जो इंडिया की सारी सूरत हाल बताई है, ख़ास तौर पे मीडिया की, जो मीडिया की आज़ादी नहीं है, और एक बड़े अरबपति आदमी ने जो है ना वो ये चैनल NDTV ख़रीद लिया है। तो इसमें तो अब बड़े जब मीडिया की आज़ादी नहीं होगी तो पहले ही से आवाम के हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे निचली ज़ात को और मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और सहाफ़ी तंजीमें जो वहाँ हैं उन्हीं ने इस पे भी बड़ा एहतजाज किया। अब इसमें आगे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी, जो तंजीमें भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और कह रही हैं कि भाई ये तो आज़ादी सल्ब करने वाली बातें, इस सिलसिले में जी थोड़ा जी सा और बिल्कुल, बताएं। आपने सही फरमाया कि जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश करी कि देखिए, जो कहना मश्क सहाफ़ी हैं और तहकीकाती सहाफ़त करते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिव जी जर्नलिज्म जी। भारत में, उनके लिए जो है ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि टेलीविज़न चैनल उनके लिए कम से कम हो गए हैं, और जो करेगा उसको तो वो नहीं इश्तिहार देते, यानी ना हुकूमत देती है ना निजी शोबा देगा। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो तो, जो 2014 से जब से ये इक़्तिदार आई भारतीय जनता पार्टी, इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरह भारत को एक हिंदू रियासत बनाया जाए, और उस सिलसिले में जो दूसरी तरजीहात थी उसमें से एक तरजीहात टेलीविज़न की जो ख़बरों की तफसील का यानी टीवी चैनल है उसके ऊपर कब्ज़ा करना था। उसमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते होते अब ये आखिरी मरहला था जी NDTV चैनल का, वो भी कर लिया। जो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात के लिए है कि मकबूजा कश्मीर में जो भी सहाफ़ी या फोटोग्राफ़र या कैमरामैन, मर्द या औरत, कोई मज़ालिम को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उनको गैर मुल्क से उसमें इनाम मिलता है और उनको कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाती है, लेकिन भारत तो उनको रोक लेता, उनको जाने नहीं देता मुल्क से बाहर, ताकि वो तस्वीर का और तब खुद बैठ के सामने बता दें कि सूरत हाल मुश्किलात कितनी हैं सहाफ़ियों के लिए, कैमरामैन के लिए, फ़ोटोग्राफ़र के लिए। भारत के दूसरे रियासतों में देख लीजिए, वहाँ भी यही सूरत हाल है कि जो है ये खबरें सही नहीं आती कि किस तरीके से जो है सल्ब की जा रही है आज़ादी। कोई भी हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, सब तरीके से जो है वो आज़ादी राय और आज़ादी इजहार के लिए मैंने गुजारिश करी कि ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भारत में इस सूरत हाल में आगे के लिए क्या है। 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी के जो है ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हुकूमत बना लेगी, जो उनका रवैया है, जो उनका कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर, जिसमें टेलीविज़न भी शामिल है, और जो इस वक्त तक की पेशन गोइयाँ है गुजरात के रियासत में जो इंतखाबात में उसमें तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो दूसरी हिमाचल प्रदेश में दूसरी कोई है, लेकिन टाइट है वहाँ पर कांग्रेस की और उसकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो अब वो वैल्यू रही नहीं भारत में। तो सूरत हाल ऐसी है कि किस तरीके से सहाफ़ती तंजीमें या जो थिंक टैंक है, NGOs हैं, वो किस तरह अपने आप को उजागर कर सकते हैं, यानी सही सूरत हाल बताने के लिए कि किस तरह है, अक़लियतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। यार हिंदुत्व को चाहते हैं ऊंची जात के, सिर्फ खेल उनके हाथ में, सब बिजनेस, मीडिया, सब चीज़ उनके कंट्रोल में है। क्रिश्चियन क्या करे,
दलित क्या करे, सिख क्या करे। صحیح تو جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے وہ بھی تنظیم جیسی ہے، وہ بھی سب کو معلوم ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، تو مرکز میں اور ساری ریاستوں میں بھارت کی کنٹرول تو سیاست کا ان کے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اور جو 2014 سے اب 2022 کا آخری مہینہ ہے، جو ان کی کارکردگی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے تھی اب وہ نہیں رہی بھارت میں۔ لوگ باغ جو ہے اس کے اوپر جو بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس سے جو ہے جمہوریت کون سی ہے، کدھر سے ہے میڈیا کی آزادی، اور جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کے لیے تو مشکلات اور بڑھیں گی اس میں، صحیح بات کیونکہ وہ اس کا بنیادی مقصد ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ ہے کہ ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، ہندو کی ریاست بنایا جائے بھارت کو۔ ان کے ایک وزیر نے بھی پرسوں بیان دیا ہے جی کہ بھارت میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا اختیار ہونا چاہیے، بتائیے۔ مسلمان بھی چلے جائیں یہاں سے، کرسچن بھی چلے جائیں، سکھ بھی چلے جائیں۔ تو یہ اوپن ہے جی، یہ تو سب اس پہ لیپ ٹاپ پہ اور اسٹیٹمنٹ ٹی دیا وی ہوا ہے۔ چینلوں پہ بھارت کے آیا ہے، جو بھارت کے وزیر نے یہ کہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہ تو اچھا بتایا فاروق صاحب، لیکن اب یہ بتائیں کہ جب اس قسم کی آزادی سلب ہو رہی ہے تو پھر جو انڈیا کے صحافی ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ تو جتنے حقائق بتائیں گے نہیں عوام کو میڈیا کی آزادی کو سلب کر کے، اور جو کہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے صحافی؟ یہ جیسا اس پہ تجزیہ کریں۔ دیکھیں جی، سب سے اہم چیز ہے کہ بھارت نے جنتا پارٹی نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے تحریر کے ذریعے یا زبان کے ذریعے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے گرفتار کر لیتے، جس میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں، اور خصوصی طور پہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں اور مقبوضہ کشمیر میں۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کا FIR رجسٹر ہونے کا مطلب ہے کہ سال بھر تو کسی عدالت میں نہیں پیش ہونا، 1.5 سال 2 سال بعد جب ہونا ہے تو سیفی خالد اور عمر خالد یہ 2 مسلمان تھے جی، ان کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کو کئی مقدمات میں گرفتار کیا۔ دہلی میں جو امن و امان کا رائٹس ہوئے تھے کتنے سارے 2020 میں، اس ایک مقدمے میں ان 2 مسلمانوں کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن جو دوسرا ہے کیا نام ہے قومی سلامتی کا قوانین، اس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ ایسے سینکڑوں کیا نام ہے مسلمان مرد اور عورتیں جو بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں، اور جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ ملک سے باہر جا نہیں سکتے۔ جب ایسے قوانین بھارت کی حکومت بنائے گی، جو میڈیا میں تھوڑا بہت آتا ہوگا جی، لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ کس طریقے سے ایسے قوانین بنا کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں نظر بند کیا ہوا ہے بھارتی حکومت نے۔ اگر یہ ٹیلی ویژن نیوز کی آزادی ہو، یعنی جیسے یہ ND ٹیلی ویژن تھا، اس کے تو چیف ایڈیٹر نے استعفیٰ دے دیا کہ جی ارب پتی جو ہے وہ بزنس مین اڈانی صاحب جو نریندر مودی صاحب کے خاص دوست سے ہیں۔ اب اس طرح تو نہیں جمہوریت چلتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے بھارت میں۔ تو اس سلسلے میں عالمی تنظیمیں جو ہے نا صحافیوں کی، ان کو بھی چاہیے ایسے چیزوں کو زیادہ اجاگر کریں، اور کر رہے ہیں ہمارے لیے تو پچھلے 3 روز سے، کہ کس طریقے سے سلب لگائے جا رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے اوپر بھارت کی حکومت کی طرف سے، اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ
शक की बुनियाद के ऊपर मुसलमान नौजवानों लड़के लड़कियों को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया और वो बेचारे जेलों में बंद है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें आलमी तंजीमें जो है सहाफ़ियों की, उनको जो है ज़्यादा ऐसी चीज़ों को उजागर करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि कितनी पाबंदियां लगाई हुई हैं मीडिया की आज़ादी के ऊपर भारत ने, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर टेलीविज़न के ऊपर, क्योंकि उसकी अहमियत ज़्यादा होती है जी। मिनटों सेकंडों में सारी लाइव कवरेज होती है, सब कुछ लोगों को आवाम खुद देख सकते हैं, खुद फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है भारत में, जहाँ तक प्रेस की आज़ादी या मीडिया की टेलीविज़न के लिए मुश्किलात पैदा की हैं कि सब खेल तो है पैसे का, पैसे से उसने ख़रीद लिया NDTV। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। नाज़रीन, आपने देखा फ़ारूक साहब के तज़ियात जैसे होते हैं। इस दफ़ा भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे ख़ास तौर पे इंडिया का जो हालात हैं वहाँ पे मीडिया की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। ख़ास तौर पे टेलीविज़न के NDTV की आपको डिटेल बताई फ़ारूक साहब ने कि एक अरबपति ने ख़रीद दिया जो कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। अब आप सोचें कि जब पहले से मीडिया की आज़ादी सल्ब हुई हुई है तो ये NDTV किस किस्म की ख़बरें सेंसर लगा के पेश करेगा और आम जनता, आम आवाम तक जो है वक़ाइक़ नहीं पहुँचेंगे। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। मुझे फ़ारूक मोइन साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।